السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف سابق اداکارہ ثنا خان نے کہا ہے کہ تعلیم ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں بالخصوص بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا نظم دینی ماحول میں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن جدید علوم سے ہم آہنگی بھی نہایت ضروری ہے۔ ثنا خان آج یہاں اپنے شوہر مفتی انس کے ساتھ اسپرنگ ڈیل پبلک اسکول کے چیئرمین سعد صدیقی کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ انڈسٹری سے نکلنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن جو روحانی سکون اور مسرت وہ آج محسوس کرتی ہیں، زندگی میں کبھی یہ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور آج میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ دیگر میرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو دین سے دور ہیں اور ایسے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں اور انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ ثنا خان نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی کی وجہ دراصل میرے شوہر مفتی سید انس ہی ہیں، جو شادی سے پہلے کافی وقت سے مجھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے میری زندگی میں انقلاب لانے کا کام کیا ہے۔ ان حضرات کی محبتیں اور رہنمائی کی میں زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلم انڈسٹری چھوڑنے سے متعلق میرا لیٹر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ہی تحریر کیا تھا۔ ثنا خان نے بتایا کہ میں پہلی مرتبہ 2013 میں عمرہ کیا تھا، پھر 2017 میں میری ملاقات مفتی سید انس سے ہوئی تھی۔ میں ان سے کافی متاثر ہوئی، لیکن پھر میں اپنی سابقہ زندگی میں لوٹ گئی، مگر 2020 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، جس میں میرے شوہر کا بہت اہم رول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر آج مجھے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے اب کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ حالات کا مقابلہ صرف محبت سے کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد ہی محبت ہے، اسی لیے ہمیں سختی سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اخلاقی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات کے حوالے سے ثنا خان نے کہا کہ مستقبل میں حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے، لیکن ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ثنا خان نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچیوں کی تعلیم اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے سعد صدیقی کے ذریعے دی جانے والی تعلیمی خدمات کی بھی ستائش کی ہے۔ ثنا خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ گزشتہ کافی عرصے سے دیوبند آنے کی خواہش رکھتی تھیں اور آج یہاں آ کر دارالعلوم دیوبند دیکھ کر انہیں بہت خوشی اور سکون محسوس ہوا ہے۔ ثنا خان نے علماء دیوبند کی قربانیوں اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی زرعی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ملک و ملت پر جو دارالعلوم دیوبند کے احسانات ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اس دوران مفتی سید انس اپنی گفتگو کے دوران ثنا خان سے شادی کے بعد ان کی زندگی میں آئی تبدیلیوں پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ سوشل میڈیا پر اب بھی کئی طرح کے لوگ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے اس طرح کی گفتگو سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے اور خلق خدا سے بھی ہمارا رابطہ بہتر ہونا چاہیے۔ مفتی سید انس نے کھل کر ثنا خان کی مومنانہ صفات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شدت پسندی چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اسلامی اخلاق اور معاملات کے ذریعے ہی دنیا میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فیضان میڈی کیئر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے فاؤنڈیشن سعد صدیقی اور احمد صدیقی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو، یہ ہے مختصراً نیوز جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ثنا خان نے کہا کہ بچیوں کی تعلیم کا نظم دینی ماحول میں کیا جائے۔ اب سے پہلے مجھے کبھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوا تھا۔ مفتی تقی عثمانی اور مولانا طارق جمیل کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ قوم ملت پر دارالعلوم دیوبند کے احسانات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔
دیوبند پہنچی سابق اداکارہ ثنا خان نے اپنی ماضی اور حال کی زندگی پر تفصیلی گفتگو کی۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست، احباب اور فیملی ممبر کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔